امبالہ کے پنواڑیوں نے تو خیر عورتیں دیکھی کہاں تھیں، لیکن حیرت تو علی احمد پہ تھی جو بلا وجہ ٹہل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر دکان کی چھت پہ بیٹھی عورتوں میں سے ایک نیچے اتر آئی۔ اندھیرے میں علی احمد کے دانت چمکے۔ آ گئی تو؟ تم نے اشارہ جو کیا تھا تو نے دیکھ لیا؟ میں سمجھا دیکھا نہیں۔ کیسے نہ دیکھتی؟ وہ چمک کر بولی۔ قریب ہی چادر میں لپٹا ہوا ایک مرد گنگنایا۔ اس کا دھیان تو تمہاری طرف ہی رہے ہے۔ وہ لاڈ سے بولی۔ تو درمیان میں نہ بول۔ علی احمد ہنستے ہوئے بولے، چلے گی؟ وہ بولی، نہ بھائی، ہم تو پنکھا دیکھ کے جاویں گے۔ عورت نما آدمی دوبارہ ہنس کے بولا، بڑی متوالی ہے پنکھے کی۔ علی احمد نے کہا، متوالی ہی تو ہے۔ عورت بولی، میلہ دیکھ کے پہنچ جاؤں گی بابو جی۔ علی احمد نے کہا لگایا، میلہ تو خود ہے جسے دنیا دیکھ رہی ہے۔ جھوٹ، اس نے لاٹ سے کہا۔ پھر بولی، میری چیز لائے ہو؟ علی احمد کا کہا موقوف ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ بگڑ کے بولی، یاد کیوں رہنے لگا تمہیں؟ اوہو، بگڑتی کیوں ہے؟ کیوں نہ بگڑوں، بس ایک ہی بات یاد رہتی ہے تم کو۔ اپنے لڑکے کے ہاتھ بھیج دوں گا، یہ میرا لڑکا ہے، صبح لے لینا اس سے اپنی چیز۔ چلو ایلی، تمہیں میلہ دکھا دیں۔ اگلی صبح علی احمد نے ایلی کے ہاتھ میں ایک 10 کا نوٹ دے کر اپنے چپراسی کو آواز دی، غلام محمد، یہ گٹری اٹھا لو اور ایلی کو ادھر لے جاؤ۔ ادھر کا نام سن کر شمیم تڑپ اٹھی اور انتقاماً پچھواڑے کی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی، جس کے سامنے کوٹھے پر ایک نوجوان کھڑا ہوتا تھا۔ باہر علی احمد حقے کے کش لگا رہے تھے، اندر کھڑکی میں شمیم کھڑی تھی، پلنگ پر پڑی بچی رو رہی تھی اور ایلی اچھلتے ہوئے دل کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ گلیوں بازاروں کا ایک لمبا سا چکر کاٹ کر ایلی کا راہبر ایک معمولی سے مکان میں داخل ہوا۔ صحن میں ایک سیاہ فام بڑھیا جھاڑو دے رہی تھی، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ غلام محمد کو دیکھ کر اس کی پیشانی پہ شکنیں پڑ گئیں۔ وہ غرا کے بولی، پھر آ گئے تم؟ اندر سے آواز آئی، کون ہے ماں؟ بڑھیا بولی، تیرے ہی کچھ لگتے ہوں گے، مجھے کیا معلوم۔ تو گرمی کیوں کھا رہی ہے؟ گرمی تو تیری ٹھنڈی ہونے میں نہیں آتی۔ تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو بیٹھی رہ نمازن بن کے۔ غلام محمد، اندر آ جا۔ بڑھیا غرائی، ہاں ہاں بلا لے، تجھے اور کام ہی کیا ہے؟ ارے مجھے کیا معلوم تھا میں گود میں کتیاں پال رہی ہوں؟ یہ سب ساجو حرامن کا کیا دھرا ہے، اسی نے تم سب کو لہو لگایا ہے۔ غلام محمد نے اندر جا کر کہا، اری راجو، آج تو بڑی گرم ہو رہی ہے بڑھیا۔ جسے غلام محمد نے راجو کے نام سے مخاطب کیا تھا، اس نے کہا، یہ تو یوں ہی بکتی رہتی ہے۔ غلام محمد ہنس کے بولا، لیکن ساجو کو کوستی ہے، تجھے تو نہیں۔ راجو نے بڑے انداز میں زبان ہونٹوں میں لے لی اور دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھا۔ سامنے میلے سے بستر پر ایک فربہا سیاہ فام عورت بیٹھی تھی، اس کی موٹی موٹی انگلیاں انگوٹھیوں سے لدی ہوئی تھیں۔ وہ پان لگاتے ہوئے بولی، غضب خدا کا، سوکھے ٹکڑوں کے بغیر جی نہیں سکتی بڑھیا۔ ایلی نے جیب سے نوٹ نکال کر اس عورت کے سامنے رکھ دیا جسے غلام محمد نے راجو بلایا تھا۔ غلام محمد نے مسکرا کے کہا، میرا حصہ ری؟ تیرا حصہ؟ راجو نے پیار سے کہا، پھر اپنی طرف یوں دیکھا جیسے اسے اس کا حصہ سمجھا رہی ہو۔ سامنے چارپائی پہ لیٹے ہوئے سیلسمن نما آدمی نے کہا، ہمارا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ پان لگاتی ہوئی ساجو نے ہاتھ چلا کر کہا، بڑا سیٹ مار کے لایا ہے نا؟ ایلی چونکا، تو کیا یہ تھی وہ ساجو، سلفے کی لٹ، سیٹھ گردھاری لال کی کچھ لگتی؟ کیا سیٹھ لوگ اس طرح کی داشتہ رکھتے ہیں جو دوسروں کے سامنے ادھورے کپڑوں میں بیٹھنے سے نہیں گھبراتی؟ اور وہ جو امبالے کا پٹاخہ مشہور تھی، وہ یہ تھی؟ یہ؟ ایلی کا جی چاہا یہاں سے اٹھ کے بھاگ جائے اور صحن میں جا کر بڑھیا کے ساتھ مل کر چلائے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، میں اب جاتا ہوں۔ صحن میں بڑھیا ابھی تک چلا رہی تھی، حرام کی رت لگ گئی ہے انہیں، خون چوسنے کا مزہ پڑ گیا ہے، جونکیں بن گئی ہیں جونکیں۔ نہ جانے بڑھیا کی بات نے ایلی پہ کیا اثر کیا کہ اسے ہر چیز میں جونک نظر آنے لگی۔ پنواڑی کی دکان پہ سر کھجاتے ہوئے انسان پلپلی جونکوں کی طرح دکھ رہے تھے۔ گھر میں علی احمد جونک کی طرح رجسٹروں کا خون چوس رہے تھے۔ کھڑکی میں شمیم حسرت سے سامنے دیکھ رہی تھی
جیسے اس بات کی متمنی ہو کہ کوئی جونک اپنے ہونٹ اس میں گاڑ دے۔ پھر ایلی کی زندگی کے بھیانک جمود میں حرکت پیدا ہوئی۔ ہوا یہ کہ اس کے ماموزاد بھائی رفیق اور یوسف تار کا کام سیکھنے کے لیے 2 ماہ کو امبالہ آ گئے۔ ان کے آنے سے ایلی کے لیے صحرا میں نخلستان کھل گیا۔ سارا دن سیٹھ جمنا داس کے یتیم خانے میں گزار کر، جس کا نام کالج تھا، وہ سائیکل کے پیڈ چلاتا جلدی جلدی گھر پہنچ گیا۔ رفیق اور یوسف کے آنے سے ایلی کا علی احمد کے گھر سے رہا سہا تعلق بھی ٹوٹ گیا۔ شام کو دونوں بولے، چلو ایلی ذرا گھوم آئیں۔ تھوڑی دیر گھومنے پھرنے کے بعد وہ ایک دودھ کی دکان پہ رک گئے۔ رفیق نے پوچھا، دودھ پیو گے؟ ایلی نے کہا، نہیں۔ اچھا بھائی نہ پیو، لیکن گھر جا کر مت بتانا۔ ڈالنا میاں آدھا آدھا سیر دودھ میں 2 بن۔ وہ دونوں اپنے اپنے پیالے لے کر بیٹھ گئے۔ پھر یوسف بولا، توبہ ایلی، شمیم کے ہاتھ کی پکی روٹی کیسے کھا لیتے ہو تم؟ رفیق بولا، اسی ہاتھ سے بچی کو پونچھتی ہے، اسی ہاتھ سے آٹے کا پیڑا اٹھا لیتی ہے۔ یوسف چلایا، چپ کرو، اب کیا دودھ بھی حرام کرو گے؟ ان کی باتیں سننے کے بعد ایلی کے لیے بھی شمیم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا مشکل ہو گیا، اور وہ تینوں ہر رات گھومنے کا بہانہ کر کے پہلوان کی دکان پر دودھ بن کھانے لگے۔ اللہ اللہ کر کے گرمیوں کی تعطیلات کی وجہ سے کالج بند ہوا۔ اس دوران رفیق اور یوسف کی ٹریننگ بھی مکمل ہو چکی تھی۔ علی احمد سے اجازت لے کر ایلی ان کے ساتھ علی پور آ گیا۔ گرمی کی چھٹیوں میں محلے کی زندگی میں گہما گہمی پیدا ہو جاتی تھی۔ محلے کے ملازم پیشہ لوگ انہی دنوں چھٹی لے کر آیا کرتے تھے تاکہ محلے والوں سے میل ملاپ قائم رہے۔ اگر کبھی خود چھٹی پر نہ آ سکتے تو اپنے بچوں کو ضرور بھیجتے۔ علی پور سے اتنے دن باہر رہنے کے بعد عورتیں نرالی سج دھج کے ساتھ محلے میں واپس داخل ہوتی، اپنے نئے حاصل کردہ فیشن اور خیالات ایک شان کے ساتھ محلے والوں کے سامنے پیش کرتیں۔ نہ بہن، بچے کو اس طرح ڈرایا نہیں کرتے، بچوں کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، میں تو پیٹ لیتی ہوں، ڈراتی نہیں۔ کوئی کہتی، یہ چمکدار ساٹن نہیں چلے گی شلوار کے ساتھ۔ بہن، اب چمکدار چیز کوئی پسند نہیں کرتا، میں نے تو بوسکی کی قمیضیں سلوا لی ہیں۔ جوان لڑکیاں کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر اپنے لباسوں کی نمائش کرتیں، نوجوان لڑکے نئی سیکھی ہوئی باتیں دہراتے۔ محلے کے بوڑھے ان کی باتیں سن کر زیر لب لاہول پڑھتے ہوئے مسجد کا رخ کرتے، اور بڑھیاں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتیں اور کہتیں، توبہ کیا زمانہ آ گیا ہے۔ ایک لحاظ سے محلہ ہر سال موسم گرما میں کینچلی بدلا کرتا تھا، جیسے خزاں میں درخت پتے گرا کر نیا جامہ اوڑھ لیتے ہیں۔ اس کے باوجود محلے کی زندگی صدیوں پرانے محور پہ گھوم رہی تھی۔ محلے میں تبدیلی آتی تو تھی، لیکن کیڑے کے رینگنے کی رفتار سے۔ در حقیقت اسی وجہ سے یہ محلہ لوگوں کو پیارا تھا۔ اسٹیشن کے قریب سب سے پہلے رضا ملا۔ آ گئے جناب، اب بھی نہ آتے تو کب آتے؟ ابھی ذرا کچہری میں کام سے جا رہا ہوں، شام کو ملاقات ہوتی ہے دکان پر۔ برساتی نالے کے پل پر چچا عماد ملے۔ آ گئی بھجن منڈلی، چلو اچھا ہی ہوا، کب سے مندر میں گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ چوراہے کے قریب ایلی نے چچی کو سلام کیا۔ وہ بولی، جیتے رہو، چھٹی پر آئے ہو؟ اچھا کیا، تم بھی دیکھ لو رونق 2-4 دن۔ لوگوں کی باتیں سن کر ان کا ماتھا ٹھنکا۔ رفیق بولا، کوئی بات ہے ضرور۔ پھر ڈیوڑی میں ارجمند ایلی کو دیکھتے ہی چلایا، ابے یار، ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ پھر اس کی نظر رفیق اور یوسف پہ پڑی تو ایک دم پہلو بدل کے بولا، السلام علیکم بھائی، مزاج اچھے ہیں؟ صاحب اپنا تو حال تباہ ہے ایلی کے بغیر، کمبخت یہاں سے جا کر ایسا منہ موڑتا ہے، ادھر دیکھنے کا نام نہیں لیتا۔ اور آپ فرمائیے، آپ تو خیریت سے رہے نا؟ رفیق مسکرا کے آگے چل دیا۔ ارجمند نے ایلی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جب رفیق اور یوسف آگے چلے گئے تو ارجمند نے سینے پہ 2 ہتھڑ مار کے کہا، تباہی پھیل گئی، ارے یار، اپنا سارا اینکر اینڈی خاک میں مل گیا۔ یہ پریم ٹونا، یہ بانسری، یہ رومال، سب فیل ہو گیا۔ وہ تو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی، نہ جانے وہ ناگ کس کی بین پہ مست ہوگا۔ ارے کوئی ناگ ہے؟ اف، کیا دم خم ہے، ایک نگاہ دیکھ لے تو دن بھر سرور نہیں جاتا۔ ایلی نے جل کر کہا، آخر کچھ بتاؤ گے بھی؟ ارجمند نے سر پیٹ کر کہا، تو یہ کیا بکواس کر رہا ہوں، دیکھو گے تو ہوش اڑ جائیں گے۔ اللہ اللہ، کیا چیز ہے۔ اچھا جاؤ دادی اماں کے چرن چھواؤ، خاکسار کچی حویلی کی لالٹین کے نیچے ڈیوٹی دے رہا ہوگا، اور دیکھو دادی کے بنے ہوئے لڈو کھانے نہ بیٹھ جانا،
ورنہ خاکسار کی آ پڑے گی تم پر۔ چوگان پر حسب معمول محلے والیاں دعائیں دینے لگیں۔ ایلی آیا ہے، جیتا رہے، اللہ بڑا مرتبہ نصیب کرے۔ ڈیوڑی میں نذیراں کھڑی تھی، اسے دیکھ کر ایلی تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر سے دادی چلائی، آئے ہائے کون ہے سیڑھیوں پر؟ ایسے چڑھا کرتے ہیں سیڑھیاں؟ ارے ایلی آیا ہے، تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ اچھا بتا کب آیا؟ تو راضی خوشی تو رہا نا؟ علی احمد کیسا ہے؟ بچے کیسے ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آیا؟ چھٹیاں کب ہوں گی اسے؟ اپنی ماں سے مل لیا تو؟ وہ تو ادھر ہی رہتی ہے فرد کے پاس۔ اچھا مل لیو، ذرا بیٹھ تو۔ بول کیا کھائے گا، کیا پکاؤں تیرے لیے؟ اے حمیدہ رشیدہ، یہاں کیا کھڑی دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ رشیدہ اور حمیدہ نیاز کی بیٹیاں تھیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی نیاز کی وفات ہوئی تھی، اب بچیاں دادی کے پاس رہ رہی تھیں۔ پھر دادی ایلی سے بولی، اچھا علی احمد نے میرا خرچہ بھیجا؟ ایلی نے کہا نہیں۔ دادی بولی، اسے خود خیال نہیں آتا تو میں کیوں یاد کراؤں؟ ایلی نے بڑھ کر دادی کو باہوں میں لے لیا۔ اے چھوڑ مجھے، میں کوئی 10 سال کی بچی ہوں؟ اے تو میری ہڈیاں توڑ دے گا۔ توبہ، دیکھتے دیکھتے کتنے بڑے ہو جاتے ہیں یہ ہاتھوں کے جنے۔ اچھا بیٹھ، کوئی بات سنا، وہاں کیسے رہتا ہے تو؟ دادی بولے جا رہی تھی، اس کے پاس آ کر ایلی کو یوں لگا جیسے بچہ گھونسلے میں آ گیا ہو۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ ارجمند حویلی میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ نہ جانے کب تک وہ دادی کی ہڈیوں سے چمٹ کے بیٹھا رہا، حتیٰ کہ ہاجرہ آ گئی۔ اسے دیکھ کر ہاجرہ کی باچیں کھل گئیں۔ ایلی آ گیا تو؟ آ فرحت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دادی بولی، جا ملا جا کے۔ ایلی اٹھ کر ماں کے ساتھ چل پڑا۔ ابھی وہ فرحت سے بات کر ہی رہا تھا کہ اوپر کی سیڑھیوں میں شور ہوا۔ دور سے شہزاد کی آواز گونجی، سنا ہے ایلی آیا ہے؟ شہزاد کی آواز کی صورتحال ہی نرالی تھی، اس کا ہر انداز محلے والیوں سے مختلف تھا۔ ایلی نے بڑے شوق سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ سامنے شہزاد مسکرا رہی تھی، مونگیا گٹھڑی کے پٹ پورے طور پہ کھل چکے تھے۔ شہزاد نے مسکرا کے کہا، وہ بلاتے ہیں تم کو چائے پر۔ ایلی چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ اسے دیکھ کر شریف مسکرایا، آ گئے تم؟ شریف کی آنکھیں پہلے کی طرح چھت پہ لگی تھیں، البتہ ہونٹوں پہ تبسم ضرور تھا۔ ایلی کی نگاہ میں شریف بہت خوش نصیب تھا کہ اسے شہزاد نے اپنایا تھا، لیکن لگتا تھا جیسے شریف پر اس بات کا کوئی اثر ہی نہیں، وہ ابھی بھی انوری کے خیال میں کھویا نظر آتا تھا۔ ایلی کے دل میں اس کی عزت اور بھی بڑھ گئی، وہ کتنا وفا شعار اور کتنا سچا عاشق تھا۔ اتنے میں ایک بڑی عمر کی باوقار حسین عورت اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ ایلی نے جھک کر سلام کیا۔ شہزاد بولی، اماں یہ ایلی ہے۔ اس نے جواب دیا، ہاں معلوم ہے، بارات کے دن اندر آیا تو تھا۔ بیٹھ جا، تیرے باپ کا کیا حال ہے؟ اب تک تو کشمیر کے سیب سے دل بھر گیا ہوگا اس کا۔ کوئی نئی نویلی چڑھی ہے نگاہ میں کہ نہیں؟ ایلی بے سوچے سمجھے جی جی کہتا رہا۔ پھر ساتھ والے کمرے سے اسے کسی نے آواز دی تو اٹھی، پھر کسی دن بیٹھوں گی تیرے پاس۔ ساتھ کمرے سے شہزاد جیسی کئی ایک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے چمن میں بہار آ گئی ہو، لیکن ایلی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ جا کے دیکھتا۔ جرأت ہوتی بھی کیسے، اس میں کوئی خوبی ہی نہ تھی، چہرہ کارٹون جیسا، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ، رنگ کالا، کوئی بھی تو ایسی خصوصیت نہ تھی جس کے بل بوتے پر اپنے آپ کو درخور اعتنا سمجھتا اور کوئی امید باندھتا۔ سامنے شریف لیٹا نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، اسے یہ احساس بھی نہ تھا کہ ایلی اس کی بات نہیں سن رہا۔ اس نے تو اپنی باتیں کہنے کے لیے ایلی کو چن لیا تھا، اور ایلی اس کی بات سننے کی بجائے اندر سے آنے والی آوازوں کو سن رہا تھا۔ لگتا تھا چڑیاں چہک رہی ہیں۔ وہ بھول ہی گیا کہ نیچے حویلی میں ارجمند لالٹن کے پاس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلے روز صبح سویرے ارجمند آ دھمکا، ابیو یزید کے چیلے، سارا دن مجھے حویلی کے صحن میں پیاسا مار دیا اور خود گوکل کے بن میں سابری سے رنگ پچکاری کھیلنے میں مصروف رہا، تف ہے تیری دوستی پر۔ جب ایلی نے سانوری کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا تو ارجمند کہکہا لگا کے ہنسا، ہمیں الو بناتا ہے، ہمیں جنہوں نے پریم ودیا پر بچپن میں ہی عبور حاصل کر لیا تھا۔ ارے ہم تو وہ ہیں جنہوں نے پانی پت کی ڈسپنسری کی میزوں پر پریکٹیکل ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے، ہمیں چٹکیوں میں اڑانا اتنا آسان نہیں بیٹا۔ اچھا بتا،
کون کون سے مراحل طے کر لیے اور کون کون سے باقی ہیں۔ لیکن یار کیا کمال کا انداز ہے، کیا ذہانت ہے۔ بڑی والی جتنی لاپرواہ ہے، چھوٹی والی اتنی ہی حساس ہے، رومال کی ہلکی سی جنبش کو بھی نوٹ کیے بغیر نہیں رہتی۔ اب اینکر اینڈی کا ہوش کس کافر کو رہ گیا ہے؟ اب تو ہم کانٹے میں پھنسی مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سرکار ڈوری کھینچیں۔ لیکن سرکار بھی کیا کریں، وہ تو خود مہمان کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں، اور اپن کے لیے تو شریف کا رنگ محل ممنوع ہے، جائیں تو کس بہانے سے جائیں۔ اسی فکر میں تھے کہ اللہ نے تمہیں رحمت کا فرشتہ بنا کے بھیج دیا، لیکن تم تو یہاں پہنچتے ہی یزید بن گئے۔ دفتن ارجمن چلایا، ہاں ہم اپنی رام کہانی میں لگے ہیں، اور وہ اس کھڑکی میں، ارے وہ دیکھو ادھر، اندھیری ڈھیوڑی کے اوپر، وہ جو کھڑکی کھلتی ہے نا، ادھر دیکھو۔ سامنے کھڑکی میں ایک اونچی لمبی لڑکی لمبی لمبی پلکوں سے خوابیدہ آنکھوں کو ڈھانپے کھڑی تھی۔ اس کے نین نقش ستواں تھے، چہرے پر انوکھی ریشمی ملائمت تھی، جیسے کوئی سنڈریلا ہاتھ میں شیشے کا سلیپر لیے حیران کھڑی ہو۔